بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں نہ پاگل، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل و نصاح کا مطلق اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب و تضلیل کے اور زیادہ در پہ ہو گئے۔ مجنون اور خطبی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل و مجنون ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھائیں۔ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرأت و تہمت سے یہ خیال ہوا چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت ضبط و صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچے، اور اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبود ان باطل کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے خدا کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست قیاست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اس خدا ہی پر بھروسہ کرتا اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ و قدرت میں کائنات کے تمام جاندار کی پیشانیاں ہیں، اور جو حیات و ممات کا مالک ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت و سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عاد کا رویہ یہی رہا اور حق سے اعراض و روگردانی کے روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری پند و نصیحت کو گوش دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی مفروضہ خدمت کے لیے ہر وقت چست کمر اور باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرا بر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر و مسلط اور ہر شے کا محافظ و نگہبان ہے، اور تمام کائنات اس کے قدرت میں مسخر ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کر اور خدا کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضائے قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے گا اور اس وقت ندامت سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کروایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسن و حال و مال کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی و سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم
تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاریہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضیات نامرضیات سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے، کسی قوم کے راشد و ہدایت کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب کیا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق و عادات کا واقف و دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو، اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ خدا کی پرستش کے کیا معنی۔ وہ غم و غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی رعایت اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کے سخت توہین ہے۔ ان کا کیا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین و تحقیر تھی، جن کو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کے لیے ان تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے۔ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت حود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے حود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسے ناسا مشفق سے باز آئیں، اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ، ہمارا تیرا قصہ پاک ہو، پس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت حود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری مخلصانہ اور صادقانہ نسا کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب و غضب آ پہنچا۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو ان کے نام گھڑ کر پکارتے ہو، اور تم اور تمہارے آباء و اجداد ان کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقے پر ان کا اپنا شفیع و سفارشی مانتے ہو، اور میری روشن دلائل سے انحراف اور سرکشی کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ پہنچا۔ کیا تم مجھ سے ان من گھڑت ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیا ہے کہ جس کے متعلق تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں آئی؟ پس اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قوم ہود کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض و عناد کی پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی، اور عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ آج سخت گھبرائے، پریشان ہوئے اور عاجز درماندہ نظر آنے لگے تو حضرت حود علیہ السلام کو جوش ہمدردی نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ایک مرتبہ ان کو سمجھایا کہ راہ حق اختیار کر لو، یہی نجات کی راہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت و بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ بغض و عناد اور دوبالا ہو گیا۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 رات بہیم تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو ان آبادی کی تیو بالا کر کے رکھ دیا۔ تنومند اور قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست سرکشی تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جاں ہو کر گر جاتا ہے۔ غرض ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس ہی کے مستحق تھے۔ اور حضرت حود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکار
خدا کی رحمت و نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی بغاوت سے مامون ہو گئے۔